صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والاشرار وعلى الأفضلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وصدق نبي الأمين المدين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم و احسان ہے. بڑی تیزی کے ساتھ یہ 12 دن گزر چکے ہیں. کل آخری غالباً بیان ہے سنگل شریف کے دن، اور اللہ نے زندگی بخشی، لوگوں کی محبت اور الفت ہم سے جمی، تو پھر اگلے سال انشاءاللہ حاضری ہوگی. تو آج اور کل کا بیان آپ کے سامنے ہوگا. کوشش کریں کہ پوری توجہ حاصل ہو. اللہ پاک قرآن مجید بحال رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وقول قولا سدیدا، جو بھی کہو سیدھی سیدھی بات کرو، گھما پھرا کر باتیں نہ کیا. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ کا بول بالا کرتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں بنا کر گول گول گھما کر باتیں نہ کی. کوئی چیز غلط ہے تو غلط ہے، جرت پیدا کر. ایمان جرت سکھاتا ہے. بزدلی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے ہو جو انک علی کل شیء قدیر ہے. ادھر ادھر کے لوگ ماننے والے جب اتنے تکبر اور گھمنڈ میں ڈوب کر منمانیاں کرتے ہیں، تم تو اس رب ذوالجلال کے ماننے والے ہو جو موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بنا دے.
علی کی نماز قضا ہونے سے پہلے سورج کو تیرا دے، اس رب ذوالجلال کے ماننے والے ہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ کچھ بھی نہیں چاہتا، بس تمہیں اللہ جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں جنتی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، گناہوں میں ڈوبے۔ اللہ کہتا ہے کہ بھئی تم جنتی بن جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع بنا دیتا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی طرح جنت میں جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنتی بنیں، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دوزخی بنیں۔ اللہ ہمیں جنتی بنانے پر ہے اور ہم لوگ دوزخی بننے پر ہیں۔ معزز سامعین کرام، یصلح لکم اعمالکم، اپنی اعمال کی اصلاح کرو، عقائد کو مضبوط کرو۔ عقائد سے ایمان نکھرتا ہے، عقائد میں کمزوری آ گئی تو ایمان کمزور ہو جائے، عقائد مضبوط کرو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان مضبوطی کے ساتھ رکھو۔ کہ کس طرح کا ایمان ہو؟ زمین و زمانوں کا مالک ہے، جن کو رات کو دن بنانے پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اس طرح کا ایمان اللہ پورا مضبوط ہے۔ اے لوگوں کا مسئلہ نہیں، آمنت باللہ، اور فرشتوں کے اوپر آمنت باللہ وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان رکھو۔ کس طرح کا ایمان رکھیں جناب؟ کہ فرشتے اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، وہ ہر ناپاکی اور نجاست سے پاک ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، نورانی مخلوق ہے۔ بہت سے لوگ فرشتوں کا بھی مذاق کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کے فرما بردار بندے، سب سے زیادہ فرما بردار۔ وہ کتب ہی، اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئی، 104 کتابیں، 100 صحیفے اور 4 مقدس کتابیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ ان میں مانو چلنا قرآن پر ہے، تورات پر عمل کرنا کفر ہے۔ اب تورات آئے گی نہیں، منسوخ ہو گئی، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، زبور پر عمل نہیں کیا جائے گا، انجیل پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل کس پہ ہوگا؟ قرآن پر۔ مانیں گے چاروں کو، لیکن عمل مانیں گے، بولیے چاروں کو مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، تورات کو بھی مانیں گے، زبور کو بھی مانیں گے، انجیل کو بھی مانیں گے، لیکن عمل کسے کریں گے؟ بولیے نا، قرآن پاک پر۔ قرآن پاک پر جب تمہارا عمل ہوگا، قرآن پاک پر جب تمہارا عمل ہوگا، کیوں کریں عمل؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوگی۔ آیا سمجھ جی؟ اب آئیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لائے۔ اب جب کتابوں پر ایمان ہو چکا تو 4 کیا ہے؟ ورسلہ، اور رسولوں پر بھی ایمان ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ دوسروں کے نبی ہیں، دوسروں پیغمبر ہیں، وہ بنی اسرائیل میں اتنے پیغمبر آئے یا دوسرے پیغمبر آئے تو ان کے لیے مسئلہ بن گیا، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ سارے نبیوں کو مانے، آدم سے عیسیٰ تک، لیکن فالو صرف محمد رسول اللہ کو کریں گے، پیروی رسول اللہ کی کریں گے۔ ایمان سارے نبیوں پر ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نمائندے ہیں۔ ایمان سب کے اوپر ہوگا، لیکن ہم لوگ چلیں گے صرف محمد رسول اللہ کے۔
انہی کی سنتوں پر عمل ہوگا، انہی کی فرما برداریوں پر عمل ہوگا، انہی کی محبت پر عمل کریں گے. اور مصطفیٰ جان رحمت پر ان کے راستے پر عمل کیوں نہ ہو کہ سارے پیغمبر ایک طرف، آمینہ کا لال ایک طرف ہے، آمینہ کا لال ایک طرف ہے، سارے خدائی ایک طرف ہے، محمد مصطفیٰ ایک طرف ہے. میرے حاضرین، اب عمل بھی کیوں نہ ہو، ارے ہم امتی ہو کر رسول اللہ کے اوپر کیا فارو کرے؟ سارے انبیاء میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے، سارے اولیاء، انبیاء، اصفیاء، صالحین میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو مان جاؤ، میں تمہیں نبوت عطا فرما دوں گا. ہمارے نبی کو ماننے سے انبیاء کو نبوت مل رہی ہے. تو ذرا بتاؤ میرے مصطفیٰ کی شان کریمی کیا ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و رفعت کیا ہے، بلند مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید و برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو میرے نبی سے محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو جب میرے رسول کے راستے کو چن لو گے، میرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر تم چلو گے، میرے رسول کی اطاعت تم کرو گے، تو تم کہیں گلی گلی کوچا کوچا اللہ کی محبت کے لیے تلاش نہ کرنا. جب تم میرے نبی کے راستے پر چلو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود تم سے محبت فرمائے گا. کیا شان ہے میرے نبی، کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے. ہم معشوق سے محبت کریں تو وہ ہم سے محبت کرے، یہ بڑی نوازش ہے، یہ بڑی نوازش ہے. لیکن جناب یہ کیا محبت ہے. اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے چلنا جیسا ہے ویسا چلو، میرے رسول کے مسکرانے جیسا مسکراؤ، میرے رسول جیسی نماز پڑھو، میرے رسول جیسا روزہ رکھو، میرا رسول جیسا کرتا رہا اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی سنتوں کو تمہارے اندر ڈھالو. تم میرے نبی کے سنتوں کو اپناؤ گے، میں تمہیں اپناؤں گا، میں تمہیں اپناؤں گا. تم میرے نبی کو اپنے اندر بسا دو، میں تمہارے دل میں اپنا گھر بنا دوں گا. تم میرے نبی کے راستے پر چلو، میں تمہارے دل کو عرش محلہ بنا دوں گا. قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش اعظم ہوگا. کیوں مومن کا دل عرش اعظم ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تیرا سراپا، تیرا دکھاوا میرے نبی کی سنت پر ہو تو تیرا قلوب میرے نور سے منور ہو جائے گا. کیونکہ جہاں جہاں میرا نبی ہوگا وہاں وہاں میرا خدا ہوگا. تیرا سراپا حضور کی سنت پر ہوگا تو تیرا قلب اللہ کا راز بن جائے گا. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ. رسولوں پر ایمان لاؤ. آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اور آخرت پر بھی ایمان ہو. کس پر ہونا جناب؟ آخرت پر بھی ایمان کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اور دنیا میں جو کھائے پیے ادھر ادھر کا، ان کا مال دبائے، قیامت میں حساب دینا ہے. میزان لگے گا، پل صراط ہوگی، سارا حساب دینا پڑے گا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اور آخرت پر ایمان رکھنا کافی نہیں، تقدیر پر بھی ایمان رکھو کہ اچھائی اور آزمائش دونوں اللہ کی طرف سے. کس پر؟ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں بھائی ہماری تقدیر میں ہے، بھائی کیا کرنا، اتنے باخیاں ہو گئے، اتنے پریشان ہیں. اللہ کہیے کہ ہماری تقدیر ایسا لکھا ہے. اللہ کے بندے، اللہ اپنی مرضی سے تقدیر لکھا تو دنیا میں فالو نہیں کر رہا. اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کی اصلاح کرو. اگر سے تیری اللہ کی مرضی سے تیری زندگی ہوتی تو اللہ قرآن میں کبھی نہ فرماتا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اعمال کو سدھارو. اگر سے تقدیر پر ہوتا تو اللہ ہمیں نہ کہتا کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، بلکہ اللہ یاد رکھیں ہم گڑھا کھودیں گے تو پانی نکلے گا. تمہارے اوپر اللہ نے رکھ دیا کہ اے بندے دنیا میں آنا تیری مرضی نہیں، دنیا سے جانا بھی تیری، بولیے نا، بولیے ہماری مرضی میں ہے. ایک انسان بلڈنگ سے چڑھ کر بڑا پریشان ہوا، کود گیا.
کس لیے؟ خودکشی کرنے. کس واسطے؟ سوسائڈ. کہاں سے؟ بلڈنگ پر سے. کم سے کم 10-15 مالے کی بلڈنگ کود گیا. جب کودا نا وہاں روئی کی ایک ٹک کھڑا تھا, اس میں آ کر گر گیا. اب وہ کس لیے مرنے کے لیے کودا نا. اتنے میں وہاں پہ ٹریفک ہوئی, سگنل پڑا, تو وہاں روئی سے بھرا ہوا ٹرک کھڑ گیا تو وہ اس میں آ کر پڑ گیا. وہ جب اٹھ کے دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں کہ دوزخ میں, تو ادھر ٹریفک دیکھ رہا ہے اپنے کو. تو موت بھی ہماری مرضی سے, زندگی بھی ہماری مرضی سے, دنیا میں آنا ہماری مرضی سے, دنیا سے جانا ہماری مرضی سے. جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں آنا ہماری مرضی میں نہیں, دنیا سے جانا ہماری مرضی میں نہیں, اللہ نے کہا دنیا میں جینا تیری مرضی کے حوالے, میں نے تیرے مرضی پر چھوڑ دیا ہے. دنیا میں جیسا چاہے تو جی, اچھا جیے گا تو بدلہ اچھا ملے گا, برا جیے گا تو بدلہ بھی. تو اللہ تبارک, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تقدیر میں کیسا ہے کہ ویسا تھا. کون بولا بھائی؟ وہ کوئی اشعار ہے نا میرے بھائی, خود کو کر بلند اتنا, خود کو کر بلند اتنا, ہر کامیابی سے پہلے خدا پوچھے تیری مرضی کیا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ نا, کام کرتے جاؤ نا یار. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کوشش کرتے رہو اور اس کا نتیجہ مجھ پر چھوڑ دو. ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. کوئی جناب کہتے ہیں بھئی آج میری تقدیر میں کھانا ہے تو میں کھاتا ہوں, لہٰذا میں دکان کو نہیں جاؤں گا, کام کو نہیں جاؤں گا, گھر میں بیٹھ جاؤ, بھوکے مر جاتے. تو شام میں اٹھ کے بولا کیا بھائی کیا ہوا؟ بولے نہیں بھائی بھوک لگ گئی. بولے ہماری تقدیر میں آج کھانا نہیں لکھا تو کل بھی رک, لاشک مرکز جاتا. ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش. تقدیر کے اوپر عقیدہ ایمان کیا ہے؟ اچھائی اور برائی جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, لہٰذا ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں. اور آزمائش جب ہم پر آتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ برا وقت آ گیا, برا وقت. حضرت میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ برا وقت آ گیا, کیونکہ ہمارے لیے کبھی برا نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں 70 ماہوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. تو بتاؤ ہماری ایک ماں ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف آتی ہے تو رات بھر نہیں سوتی, رو رو کر مصلا بچھا کر ہمارے لیے دعائیں کر دیتی ہے. تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو ہمارا رب, اور ہمیں مصیبتیں آئے. بولے کہ پھر یہ پریشانیاں کیا ہیں؟ یہ برے دن نہیں ہیں. نہیں, یہ آزمائش کے دن ہیں. جب کوئی دن آتا ہے, پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں کچھ اور سکھانا چاہتا ہے. اللہ تمہیں اور کچھ سکھانا چاہتا ہے. مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, تکلیف آ گئی, کوئی اور چیز آ گئی جو تمہیں پسند نہیں, بہت تکلیف پہنچا دیا, تو صبر کرو, کیونکہ اللہ تمہیں کچھ چیزیں آزما کر بھی سکھا دیتا ہے. اب ایک بات بتاؤں, ایک انسان تھا, وہ بولتا ہے جو بھی چلتا ہے اچھے کے لیے چلتا ہے. تو اس کے دوست سے اس کا جھگڑا ہو گیا کہ جو بھی چلتا ہے اچھے چلتا ہے. یہ کیسے؟ جو بھی چلتا ہے اچھے چلتا ہے. تو اتنے میں نا وہ انسان کا اس کا جھگڑا ہوا. تو اس کا جو دوست تھا نا, وہ رستے سے جا رہا تھا تو نیچے گرا, مار لگ گیا, چوٹ لگی, ہڈیاں ٹوٹی اس کی, ایک انگلی ٹوٹ گئی. تو وہ باندھ دیا, یار میری انگلی کٹی ہے. وہ کہنے لگا جو بھی چلتا ہے اچھے چلتا. کیا ہے؟ جو بھی چلتا ہے اچھے کے لیے چلتا ہے. بولا اسے آیا غصہ, بولا یہ کیا بات ہوئی کہ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے اچھے کے لیے چلا. بولے ہاں یار ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو وہ راستے سے جانے لگا. اتنے میں نا علاقے کے جو ڈاکو تھے اس کو اسے قید کر لیے. کون؟ جو لوگ آدم خور ہوتے ہیں نا, لوگوں کو کھا لیتے ہیں, انہوں نے اسے پکڑ لیا. اس کا دوست بھی تھا تو وہ چھپ کے دیکھ رہا تھا. اس کو قید کر لیا, لے گئے
اور ان کی جو دیوتا وغیرہ رہتے ہیں ان کے پاس لے جا کر اس کو مارنا چاہا نا، تب ان کے علاقے کا ایک بڑا آدمی آیا، دیکھ کر کہنے لگا اس کو لائے ہیں کہ دیوتا کو اس کی بلی چڑھائیں گے اور اس کا گوشت ہم سب پکا کے کھائیں گے۔ اب لے گئے تو وہ بڑا آدمی جو تھا نا، وہ علاقے کا بزرگ، وہ آ کر جب دیکھنے لگا نا کہ یہ ہے نہیں، تو اس کی انگلی کٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ دیکھا کہ یہ اس کی بلی نہیں چڑھ سکتی، اس کی بلی نہیں چڑھ سکتی۔ بولے کیوں؟ کہا یہ عیب دار ہے۔ کیا ہے؟ عیب دار ہے۔ تو وہ پریشان ہوا، لوگوں نے کہا اس کو جہاں سے پکڑ گیا وہاں جا کر چھوڑ دو، تو پھر اس کو لے جا کر چھوڑے۔ دوسری دن آ کر اس کے دوست کے گلے لگا، یار تو سچ کہتا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ انگلی نہ ٹوٹتی تو آج میں کسی کے پیٹ میں ہوتا، کسی کے پیٹ میں ہوتا، یہ انگلی ٹوٹ کر مجھے بچا لیا گیا۔ یہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اللہ کوئی ہے دنیا میں کہ علم جاننے والا، معرفت کا علم؟ بولے ہاں ہے نا۔ بولے اللہ کہاں پہ ہے؟ جاؤ مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں نا، وہاں پر جاؤ، وہ مل جائے گا۔ اب واقعہ تو آپ سن چکے ہیں۔ تو وہاں جیسے پہنچے موسیٰ علیہ السلام، علماء میں اختلاف ہے، خضر علیہ السلام کو بعض علماء نبی مانتے ہیں اور بعض علماء ان کو ولی مانتے ہیں، دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اب وہ اللہ سے پوچھنے لگے، اے اللہ میں جاؤں گا، وہ جگہ آئے گی تو مجھے کیا پتا چلے گا کہ وہ جگہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بہت سے بڑا مچھا بسری جگہ تھے، پیغمبروں کی غذا ہے مچھی کھانا۔ اب ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا تو دوسرا پکڑا ہوا تھا، ایک جگہ رکے موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آرام کرنے کے لیے، تو وہ آرام کرے تو اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، وہ جو آدمی تھا نا وہ تھوڑا مسلتا ہوا اٹھا تو کیا دیکھتا ہے، توشے میں سے مچھی نکلی، زندہ ہوئی، پانی میں تیرتی ہوئی چلے گئی۔ اب وہ بھول گئے منظر، پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھے تھوڑی دیر کے بعد، پھر بولے آگے آپ بڑھتے رہے، بہت دیر کے بعد گئے، بولے کہ یار بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھائیں گے۔ جب کھولا تو مچھی غائب۔ بولے مچھی کہاں ہے؟ ارے حضرت میں بولنا بھول گیا، ہم لوگ سوئے تھے نا وہاں پہ، وہاں مچھی زندہ ہو گئی۔ بولے کہ وہ مقام ہے۔ اب ان کو ولی ہی مان لو، ولی کی بارگاہ میں نبی جا رہا ہے علم سیکھنے کے لیے۔ کون سا علم؟ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، جا کر دیکھو کہ مقام کیا ہوتا ہے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام ختموں کے نشان دیکھتے ہوئے پھر اس جگہ پر جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، یہی جگہ ہے۔ تو جب دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جا کر کہنے لگا السلام علیکم تو خضر علیہ السلام کہنے لگے وعلیکم السلام موسیٰ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، بولنے لگے تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں میں تمہیں بھی جانتا ہوں، تم کس لیے آئے ہو یہ مقصد بھی جانتا ہوں۔ سمجھے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد سے مجھے بھیجا ہے تو میں لہٰذا تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بولے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں لے سکتے یار، تمہارا ہمارا نہیں جمے گا، آپ میں شریعت کے اتنے پکے ہیں، یہ بات تمہیں ہمیں نہیں جمے گی۔ بولے نہیں رہوں گا۔ تو یہ واقعہ تو آپ سنے ہوں گے نا بہت، میں صرف سٹارٹنگ بتایا ہوں اور مین واقعہ سنا دوں گا، طویل ہے واقعہ۔ جو بھی ہوتا ہے بولیے اچھے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک کشتی کے پاس، اب وہ دریا پار کرنی ہے تو وہاں پر آ کر کھڑے، تو وہ بیچارہ دیکھا کہ بھئی کوئی اللہ والے معلوم ہو رہے ہیں، چہرے سے نورانی چہرے ہیں، تو وہ فری میں ان کو بٹھا لیا کہ حضرت میں آپ کو چھوڑ دوں۔ بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام کیا کرے، وہ کشتی کے نا تختے توڑنے لگے،
تو موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ, بولے یار تم کیوں توڑ رہے ہیں؟ اس کی اچھی بھی غریب آدمی ہے, کرائے کے لیے کشتی رکھا ہے, اس کو توڑ دو گے نقصان ہو جائے گا. اس نے ہمیں کشتی میں سواری دی ہے, ہمیں لے جا رہا ہے, اس کا نقصان کیوں کر دو؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ہے خضر علیہ السلام, میں نے کہا تھا نا تم نے میرے ساتھ نہیں رہو گے. بولے ارے چھوڑو جانے دو. بولے نہیں رہو سکے. نہیں میں رہوں گا, چھوڑو میں پوچھوں گا. تو پوچھنا نہیں چاہیے. بولے اچھی بات. اب یہ سارا معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا, مجھے کشتی والا معاملہ سمجھاؤ کہ کیا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں علم لدنی کیا ہوتا ہے. دیکھو کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ, تھوڑے دور جانے کے بعد ایک بادشاہ ظالم ہے, اس کا علاقہ آنے والا تھا. یہ بیچارہ غریب آدمی یہ کشتی کا سوار, اسی کشتی سے اس کا کرایہ چلتا, گھر چلتا. اور صحیح سالم وہ بادشاہ نے حکم دیا تھا اپنے سپاہیوں کو جو کوئی کشتی اچھی دکھے تو اسے اپنے قبضے میں لے لو. تو میں نے کشتی کو توڑا اس لیے تاکہ وہ عیب دار بن جائے اور بادشاہ کے سپاہی اس کشتی کو چھوڑ دیں. آیا سمجھ میں؟ تو بعض وقت کسی کا نقصان کرنا بھی اچھا ہی ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں اسی لیے ایک واقعہ سنایا آپ کو, لیکن حقیقی مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض وقت ہمیں آزماتا ہے تو ہم مایوس ہو کر اللہ کو اتنے لمبے لمبے بھاشنا دیتا ہوں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آزمائش کا وقت گزارتا ہے اس میں ہمیں تجربہ ملتا ہے, مضبوطی ملتی ہے, زمانے کی پہچان ہوتی ہے, لوگوں کی پہچان ہوتی ہے, حالات ہمیں نظر آتے ہیں, لوگ کیسے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے. کون کہتا ہے برا وقت ہوتا ہے؟ برا وقت کچھ نہیں ہوتا. کوئی وقت آزمائش کا ہے وہ تمہارے سبق کا وقت ہوتا ہے, کوئی وقت اچھا آ جائے وہ تمہیں انعام عطا کرنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا. بعض وقت تمہیں اللہ تعالیٰ آزما کر سکھاتا ہے, بعض وقت وہ آزمائش میں جب تم کھٹ جاتے ہو, ڈٹ جاتے ہو, ثم استقاموا, اور اس بات پر ڈٹ کر کھٹ جاتے ہو کہ اللہ دیکھ لے گا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ انعام کے بدلے میں تمہیں جو عطا فرماتا ہے, جو برکتیں رحمت نازل فرماتا ہے, اسے ہم دنیا والے لوگ اچھے دن کہتے ہیں. تو یاد رکھیں مومنین کے لیے ہر دن اچھا ہوتا ہے, کوئی برا وقت نہیں ہوتا. تو معاذ سمجھ میں آ گیا. وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ, اور موت کے بعد پھر زندگی ہے, اس پر بھی ایمان عقیدہ رکھنا چاہیے. اب آئیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تقدیر کے بارے میں سمجھ میں آ گیا. عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے ہمارا؟ اب یاد رکھیں عقیدے میں کبھی بھی کمزوری نہ ہو. اللہ پر, فرشتوں پر, تقدیر پر, کتابوں پر, رسولوں پر کوئی بھی طرح کے کامنٹس نہیں, بیڈ کامنٹس. آیا سمجھتے؟ اب جو حضرات ہم سے مخالفت رکھتے ہیں, میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں اور دیگر باتیں کہتے ہیں, ان سے ہمارا جو اختلاف ہے صرف اس بات پر ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ان کی نمازیں بھی ویسی, وہ بھی امام اعظم کو ماننے والے, ہم بھی امام اعظم کو ماننے والے, ان کی نمازیں بھی ویسی, ہماری نمازیں بھی برابر, سب کچھ ٹھیک. معاملہ کہاں گڑبڑ ہو گیا؟ عقیدے میں. کہاں ہو گیا؟ عقیدے. اور ہمارا اہل سنت کا مزاج یہ ہے اور نظریہ یہ ہے, عقیدہ گیا تو عمل بھی دیکھا. اگر سے عقیدہ مضبوط ہے, عمل میں کچھ کمی بھی ہے تو اللہ معاف فرما دے گا. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ سب سے پہلی چیز ہے. اور دوسری بات, اللہ پر پاک فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ نے بڑے باتوں کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ کیا, سنا ہوگا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر مانو, توجہ, کوثر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کوثر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ آب کوثر جنت میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے, یہی ہے نا.
سارے لوگ یہی بات کہتے ہیں نا، کوثر اسی کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو دوسرا ترجمہ کروں اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، اس سے مراد صرف جنت میں جو ملنے والا ہے وہ حوض نہیں۔ کوثر کا معنی اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو ہر چیز میں زیادتی عطا فرمائی، ہر چیز میں زیادتی عطا فرمائی ہے، معجزوں میں کوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی آپ سمجھیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بے مثال بنا دیا، اس کو کوثر کہتے ہیں۔ ہر چیز میں میرے مصطفیٰ کو زیادتی عطا فرمائی۔ کس طرح؟ معجزوں میں آ جائے تو کوثر، خوبصورتی میں آ جائے تو بھی کوثر، تبلیغ میں آ جائے تو بھی کوثر، صحابہ میں آ جائے تو بھی کوثر، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ کس طرح کی کامیابی؟ ایک مرتبہ جنگ احد کے میدان میں حضور کے چچا جان شہید ہوئے، جب سرکار کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو سرکار تلوار لے کر نکلے جنگ کرنے کے لیے، تو ایک کافر سرکار کے مقابلے میں آیا تو سرکار کی تلوار کی ضرب اس کے بازو کو لگی۔ کہاں پر؟ ذرا توجہ، کہاں پر لگی؟ یہ بازو پر ضرب لگی تلوار کی۔ اب ضرب کتنی ہلکی تھی معلوم ہے؟ ہم لوگوں کو بعض وقت ہاتھ پیاز وغیرہ کاٹتے وقت تھوڑا سا لگ جاتی ہے، تو جب ہلکی سی دھار لگتی ہے تو خون آنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا، ہلکا ذرا بنکی تھوڑا ٹائم سے خون نکلتا۔ دیکھیں آپ، ہلکی دھار، ویسا چرپٹا لگا، ہماری زبان میں چرپٹا بولتے ہیں، چرپٹا لگا حضور کی تلوار سے ہاتھ کو، بازو کو، اس کے ہاتھ کو حضور کی تلوار سے چرپٹا لگا تو وہ نیچے پڑ کر تڑپنے لگا۔ لوگ آ کر بولے کیا سب صحیح سلامت ہے، پھر بھی یہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ جا کر قریب جا کر دیکھے تو ہلکا سا چرپٹا لگا ہے، اور اتنا تڑپ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے کاٹنے میں بھی کوثر عطا فرمایا تھا۔ تھوڑا سا چرپٹا کیا لگ گیا، اسے اتنی تکلیف ہونے لگی جیسا کہ پورا جسم کر گیا۔ ہر چیز میں مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی ہے، ہر چیز میں بے مثال مصطفیٰ کو اللہ نے کوثر عطا کیا۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کوثر سے جام ملا ہے مصطفیٰ۔ اب دیکھیے ایک روایت سنا دو، ایک صحابی رسول اللہ نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغیچے میں نا کنواں کھارا ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ کنواں کھارا ہو گیا ہے، اور اس کے 7 شاخیں ہیں، وہ کنویں کے 7 حصے ہیں۔ تو حضور گئے، لعاب دہن ڈالا، تو کہا کہ آپ پانی چک کر لو۔ پانی میٹھا ہو گیا ہے، پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے یہاں پر لعاب ڈالا ہے تو یہ پانی اٹھا گیا۔ تو پھر تھوڑا سامنے گیا دوسرے حصے میں، وہاں بھی دیکھا تو پانی میٹھا، تیسرے حصے میں وہاں بھی پانی میٹھا، چوتھے حصے میں وہاں بھی پانی میٹھا، 5ویں حصے میں وہی پانی میٹھا، 7ویں حصے میں وہاں بھی پانی میٹھا۔ ڈالے ایک جگہ، اثر 7 جگہ، لعاب پڑا ایک جگہ، اثر 7 جگہ۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے حضور کے لعاب میں بھی کوثر رکھا ہے۔ کس طرح؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعاب دہن ڈالا تھا آج تک وہ پانی میٹھا ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر وہ باغ میں وہ آج بھی کنواں موجود ہے، اس دن ڈالے تھے مصطفیٰ۔ اب ایک بات بتاؤ، کوئی پانی کھارا ہو جائے جناب تو شکر کی بوری ڈالو تو اس کی مٹھاس اس وقت تک رہے گی جب تک وہ پانی شکر والا موجود رہے گا۔ جیسا پانی استعمال ہوتا رہے گا، پانی نکلتا رہے گا، مٹھاس ختم ہوتی ہوئی پانی میں کھارا پن آتا رہے گا۔ پانی اس وقت تک میٹھا ہے جب تک شکر اس میں ملی ہو۔ شکر والا پانی جب تک رہے گا تب تک مٹھاس رہے گی۔ تم پانی نکالتے رہو تو پانی ختم ہوتا رہے گا، تو اندر سے نیا پانی پھر اسی قسم سے آتا رہے گا۔ یہ کیا لعاب دہن ہے مصطفیٰ کا؟ 1400 سال پہلے پانی میں لعاب ڈالا، قیامت کی صبح تک پانی میٹھا ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب یہ شکر کی بوریاں نہیں ہے، یہ تیرا لعاب ہے۔ جب پانی میں پڑتا ہے مصطفیٰ کا لعاب تو اوپر والی سطح نہیں، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام پانی کی شاخیں سارے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ لعاب مصطفیٰ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اگر سے آپ کو جاننا ہے حضرت جابر سے پوچھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خندق کا موقع ہے، حضور 3 دن سے بھوکے ہیں، چہرے کے آثار نظر آ رہے، چہرے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے رہا نہیں گیا کہ حضور کو دعوت کرے۔ بیگم سے جا کر کہنے لگے گھر میں کچھ ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں ہے، صرف تھوڑا سا آٹا ہے، بکری کا بچہ ہے۔ بولے اچھا ایک کام کرو، مجھے حضور کی جو حالت ہے دیکھی نہیں جا رہی، 3 دن سے میرے مصطفیٰ بھوکے ہیں۔ تو بیگم نے کہا جی ایسا کام کرو، حضور کو بلا لو، توجہ، تھوڑی سی توجہ، یہ حضور کی محفل ہے، یہاں دیوانے بھی آتے ہیں۔ حضرت ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہماری تقریروں میں جانور بھی آ کر بیٹھ کر ادب سے سنا کرتے ہیں۔ یہ حضور، یہ ہماری عادت نہیں ہے، ہماری شان نہیں، یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کی میلاد جب پڑھتے ہیں نا تو جانور بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ نظروں کو نا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو، ادھر ادھر نہ دیکھنا، صرف نبی کا چہرہ تکتے رہنا، صرف میرے نبی کا چہرہ تکنا۔ ادھر ادھر دیکھو گے تو دنیا تمہیں بھٹکا دے گی۔ تو جب نبی کا میلاد بھی سنو نا، پوری توجہ مقرر کی طرف ہو، ادھر ادھر توجہ نہ کرو، کیونکہ شیطان چاہتا ہی ہے آپ کو میلاد سے بھٹکائے، ایسا نہیں، تو پوری توجہ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی بیوی سے مشورہ کیا نا کہ حضور کو بلائیں گے، لیکن کیا کیا جائے، 1500 صحابہ ہے، تو بیویاں بھی ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہوتے، کبھی کبھی بیویوں کا مشورہ بھی لے لیا کرو جناب، دنیا میں کامیابی ہو جائے، ہے سمجھنا۔ بہت سے لوگ بولتے بھائی تو بولی تو میں سننا کیا کرتا، سننا بات اچھا پڑھنا کرتا، ہر ایک بھی نہیں سننا، تھوڑے تھوڑے سننا۔ حضرت جابر سے بولی جی ایک کام کرو، ہم حضور کو کھلا دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ فاقہ کر لیں گے، ہمارے حضور خوش، کھا لیے تو ہم بھی خوش۔ تو کیا کرو، جاؤ جہاں حضور ہے، حضور کو تھوڑا سائڈ میں لاؤ، لا کر کام بولا یا رسول اللہ میرے گھر میں دعوت ہے۔ اس طرح حضور خاموشی سے آ جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ میرے گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، تو خاموشی سے آ جائیں گے، ہم حضور کو کھلا لیں گے، ہم بھی خوش، حضور بھی۔ لیکن رحمت للعالمین ہے، رحمت والے آتا۔ جابر گئے، بولے بیگم صحیح، بولے سیدھا گئے حضور سے، بولے یا رسول اللہ آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کی عادت کریمہ تھی، کوئی سیکرٹ بات کرتا نا پورا کان لگا دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، راز تو راز رکھتے تھے میرے مصطفیٰ، ہائے میرے مصطفیٰ کی عادت ہے۔ اب جب میرے مصطفیٰ جانے رحمت بولے کہ جابر کچھ بات کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات، سائڈ میں کام لگایا۔ جابر رسول اللہ میرے غریب خانے میں آپ کی ضیافت ہے۔ اچھا ضیافت، حالانکہ میرے مصطفیٰ کو پردہ پوشی کرنا بہت آتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی شان ہی کچھ ہے، کچھ اور ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے مقام پر کھڑ گئے، کہے اوہ صحابہ سنو، تو سارے صحابہ متوجہ ہوئے، بولے آج جابر کے گھر میں ہم سب کی دعوت ہے۔ اب وہ پریشان ہوئے، اتنی جب پریشان ہوئے نا تو دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے، بولے بیگم گڑبڑ ہوئی سو، کیا ہوا، تم جیسا بولی ویسا بولا،
کان میں. لیکن مصطفیٰ جعلی رحمت جیسا سنے نا تو اونچے مقام پہ کھڑ کر بولنے لگے اے صحابہ گھر کتنے لوگ ہیں؟ 1500. بولے اجی چھوڑو کیوں پریشان ہوتے ہو, ہمارا کام حضور کو دعوت دینا, تو ہم حضور کو کھلائیں گے, اور حضور نے صحابہ کو دعوت دی ہے تو حضور صحابہ کو کھلائیں گے. میں نے کل بھی کہا تھا نا, عورتوں کا جذبہ عقیدے میں نا, عورتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے, بہت مضبوط ہوتی ہیں. کہا کہ ہمارے آقا کھلا لیں گے, ہم کو کیا پریشانی ہے. گوشت بنا کر دیا, آٹا دیا, بیوی گھوم رہی ہیں, حضور آ گئے. بچوں کا معاملہ ہو چکا تھا کہ بچے شہید ہو گئے. حضور آئے گھر میں, آ کر بیٹھ گئے تو جابر میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آگے پیچھے ہو رہے ہیں. بولے کیا معاملہ ہے؟ حضور نے کہا بلاؤ کیا ہوا. یا رسول اللہ گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے, تھوڑا سا گوشت, اور صحابہ ہیں 1500, کیا کریں. حضور نے کہا چلو ایک کام کرو, دونوں کو 2 برتنوں کو لا لو, آٹے والا بھی گوشت والا بھی. تو لا لیے. حضور نے ہاتھ اٹھائی, دعا کی, ہمیں فاتحہ والے, ہمیں بھی وچ ادا پر مصطفیٰ کی سنت پر. اللہ کیا بولا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم نبی کی اطاعت کرو, میں تم سے محبت کروں گا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور سامنے رکھ کے دعا کرے برکت کے واسطے, اے اللہ ایک آدمی کا کھانا ہے, تھوڑا سا گوشت ہے, اے اللہ برکت عطا فرما. اب دعا کر دیے تو کافی تھا, لیکن میرے مصطفیٰ لعاب دہن ڈالے, اس میں بھی لعاب اس میں بھی لعاب ڈال کر کہا اے جابر سارے محلے کی عورتوں کو بلا لو, پکاتے رہنا, لوگ کھاتے رہیں گے, نہ کھانا کم ہوگا نہ گوشت کم ہوگا. اور اہل سنت و جماعت آج یہی کہتی ہے جب فاتحہ دلاتے تو سامنے برتن رکھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم توحید والے نہیں, ہم شرک کرنے والے, بدعت کرنے والے. ہم توحید والے نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی توحید والا پیداش نہیں ہوا, پکے توحید والے ہیں ہم لوگ. فاتحہ دلائے, مصطفیٰ جعلی رحمت لعاب دہن ڈالے, روٹیاں پک کر آ گئی. بولے یا رسول اللہ تناول فرمائے. بولے نہیں, تمہارے بچوں کو بلاؤ. اب بچوں کا معاملہ آپ سن چکے, حضور کے کہنے پر آ گئے, حضور کھانا تناول فرما لیا, پورے صحابہ کھانا تناول فرما لیے. مجھے بتاؤ, تھوڑا سا گوشت, تھوڑا سا آٹا, 1500 صحابہ کھا گئے. پھر جابر جب دسترخوان پر نظر ڈالتے ہیں, گھر میں جا کر وہ جو برتن ہے اس میں جا کر نظر ڈالتے ہیں, پہلے کتنا گوشت تھا اتنا ہی موجود ہے, جتنا آٹا تھا اتنا موجود ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو ہر چیز میں کوثر عطا فرمایا. ہم لوگ تو جنت والے کوثر پر تمنا رکھے بیٹھے ہیں. اللہ نے میرے مصطفیٰ کو سراپا کوثر بنا کر بھیجا. میرے مصطفیٰ کی ہر آز, میرے مصطفیٰ کی ہر شان, ہر کام, ہر واقعہ, سب کوثر ہی کوثر ہے, کوثر ہی کوثر ہے. اللہ نے کوثر عطا فرمایا. معزز سامعین کرام, خلاصہ کلام, جب ہم نا قرآن مجید میں قرآن سے پوچھیں کہ بھائی کوثر اللہ نے عطا کیا ہے, تو اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے نہیں کہا صرف کوثر. سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنت والا کوثر. جب آپ دنیا والے کوثر کا یہ عالم ہے تو جنت والے کوثر کا عالم کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کریمی ہے, یہ کتنی ورع الورع ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کوثر حضور کو اللہ نے عطا کیا. جنگ بدر کے میدان میں نا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, تو حضور نے لوٹا منگوایا خالی, اس میں اپنا انگشت مبارک رکھا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ پورے صحابہ ہیں, کھانا ختم ہو گیا. سرکار نے کہا کیا ہے؟ کھجور ہے. کتنے؟ تھوڑی مقدار ہے, صحابہ بہت ہے. کہا لاؤ کھجوروں کو. حضور نے اٹھایا, ہاتھ رکھا, پھر کپڑا ڈال دیا, کہا ہاتھ ڈالتے رہنا, کھجور دیتے رہنا, کھول کر نہ دیکھنا. تو صحابہ ختم ہو گئے. جب دیکھا گیا کھجور پہلے کتنے تھے اتنے موجود ہیں. دست مصطفیٰ میں کوثر, نظر مصطفیٰ میں کوثر, سماعت مصطفیٰ میں کوثر, لعاب مصطفیٰ میں کوثر, قدم مصطفیٰ میں کوثر. قدم مصطفیٰ کیا ہے جناب؟ براق سے رف رف لے, رف رف سے سیڑھیاں معراج پر, نورانی سیڑھیاں
جہاں ساری رفتار ختم ہو گئی، یہ قدم میں میرے مصطفیٰ خلوت خدا میں پہنچ گئے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی پرواز پر بھی کوثر عطا کیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، براق، میرے آقا فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھ کر گیا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، اور جب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مسجد اقصی پہنچے تو موسیٰ پہلے مصطفیٰ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ اب بتاؤ مصطفیٰ سے موسیٰ کی رفتار تیز ہے کہ مصطفیٰ کی رفتار؟ نماز پڑھنے والے موسیٰ سرکار کے پہنچنے سے پہلے مسجد اقصی میں ہیں، تو کیا ہے؟ تو پتا چلا پہلی بات میرے مصطفیٰ خود کی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، براق کی رفتار سے جا رہے تھے، اور مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے پہنچے، اس لیے براق کی رفتار سے تیز پہنچ گئے، اور وہاں سے نورانی سیڑھیاں اور رف یہ سارے مقامات پار ہونے کے بعد جب عرش مولا کے آگے میرے مصطفیٰ گزرے تو مجھے بتاؤ 70,000 پردے ہیں، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 500 سال کا ہے، تو مجھے بتاؤ 70,000 پردے میرے مصطفیٰ نے کس رفتار سے پورے کرے ہوں گے؟ یہ مصطفیٰ کی رفتار میں اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ رفتار ہے میرے مصطفیٰ۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کی شان بڑی عطا فرمائی ہے، اور ایسے نبی کے ہم امتی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ اور خدا را کل میلاد النبی کا انشاءاللہ پرسوں دن ہے، میلاد آنے والی ہے، سارے لوگ انتظار میں ہیں، جلوس نکالا جائے گا، سب کو معلوم ہے۔ سب سے پہلا جلوس مکہ المکرمہ سے میرے مصطفیٰ ہجرت کر کر جب مدینہ پہنچے اس وقت 40 افراد مل کر میرے مصطفیٰ کا جلوس نکالے، مصطفیٰ سامنے اور سارے افراد مصطفیٰ کے پیچھے، مدینے میں جلوس کی شکل میں لوگ انٹر ہوئے۔ تو جلوس محمدی نکالنا بدعت نہیں، صحابہ سے ثابت ہے، سمجھ شریف ہے۔ اور بہت سے لوگ بدعت بدعت کے نعرے لگاتے ہیں، ان سے پوچھنا جناب ذرا بتاؤ بدعت کی قسمیں کتنے ہیں؟ کون سی والی بدعت بول رہے ہیں؟ بولے بدعت ہے بھائی، بدعت جو ہے وہ ہے کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے۔ یہ ایک حدیث رکھنے کو بیٹھے، بولا بدعت کی بھی قسمہ ہے نا، قسمہ ہے۔ اور ایک بار نا ان کے مفتی صاحب سے میرا مناظرہ ہوا، آئے تھے امیر صاحب، بولے بھائی مناظرہ ہے، میں بولا میں جا کر بیٹھا، بولے بھائی جو بھی معاملہ تھا طے ہوا بات کرے۔ میں نے کہا بھائی آپ بدعت کہتے ہیں سنیوں کے کام میں؟ ہاں بدعت، جیسا کہ فاتحہ دلانا بدعت، 11ویں کرنا بدعت، 12ویں کا جلوس نکالنا بدعت، مزاروں کے پاس جانا بدعت، سب بدعت بدعت۔ تو بولا جناب بدعت کی قسم بتائیں۔ میں طالب علم ہوں، بڑا کوئی ٹھیکیدار نہیں، میری جانکاری کے لیے بتاؤں، میرے فالوورز بہت ہیں، اگر سے آپ مجھے تبلیغ میں بلا لیں گے نا، ساری فالوورز کم سے کم بہت، میرے جتنے فالوورز ہیں وہ تو تبلیغ میں آ رہے ہیں، آپ کا بڑا کام ہو جائے گا۔ تو انہوں کہنے لگے نا بدعت کی قسمیں کیا ہیں؟ تو بولے بدعت، بولا قسمہ کیا ہے؟ بولے بدعت۔ تو بولا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور حضور کے بعد ایجاد ہوئی اسے کہتے ہیں بدعت۔ میں بولا تبلیغی جماعت، حضور کے زمانے میں تھی کیا بھائی؟ برٹش والے مسلمانوں کو جو احتجاج مسلمانہ کرتے تھے، انڈیا انگریزوں بھارت چھوڑو، اس میں مسلمانہ چڑھ بڑھ کر حصہ لیے، تو یہ مسلمانہ کی یونٹی کو توڑنے کے واسطے چند لوگوں کو خرید کر لالچ خوروں کو، وہ دلائل کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس، تو لوگوں کو بولے کہ تم الگ بیان دو، یہ شرک و بدعت یہ باتیں کرو۔ تو تبلیغی جماعت انسپائر ہوئی اب محمد عبد الوہاب نجدی سے، کس سے؟
محمد عبد الوہاب نجدی کون ہے؟ سعودیہ، جس سے اہل حدیث وہابی پیدا ہوئی. ہمارے عالم و بلّہ دار بیان ہوتے وہابیوں بلّہ جنہ کرتا ہے مان میں کسی بولتے ہیں وہابی بولے تو تبلیغ جماعت والا سمجھتے ہیں. غلط حضرت، تبلیغ جماعت والے وہابہ نہیں ہیں، وہابہ اہل حدیث والے ہیں. معلوم آپ کو اب تک 4 بار نامہ بولے نا، محمدی جماعت، وہابی جماعت، اہل حدیث جماعت. اب 9واں ٹرینڈ چل رہا سلفی. کون سا؟ سلفی. جو جماعت 100 سال میں 4 بار جماعت کا نامہ بدلی، ان کی تب پروف تک کی دیکھو. لیکن یاد رکھو میں کسی کو ٹارگٹ کرتا نہیں حضرت، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے اوپر بات کرنے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ بھئی جو سچائی ہے اسے لوگوں کے سامنے وضاحت کرے، لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں گے وہ صحیح راستہ چھوڑیں. آیا سمجھ شریف میں؟ اب یہ لوگ کب پیدا ہوئے؟ 120 سال پہلے. ان سے انسپائر ہوئے، کس سے؟ محمد عبد الوہاب نجدی سے. انہوں نے ایک کتاب لکھا، اسی کا ترجمہ انہوں کر کر اردو میں کتاب شائع کرے، اور انہی سے انسپائر ہو کر انہوں تبلیغی جماعت قائم کر. آیا سمجھ میں؟ تو وہ باپ کے زیادہ نہیں بولنا، سمجھ جا، اشارہ کافی ہے. تو ذرا بتاؤ حضرت تبلیغی جماعت حضور کے زمانے میں تھی؟ جی نہیں. تو وہ بھی بدعت ہے نا؟ بولے نہیں یہ اچھی بدعت ہے، میں پکڑ لیا. اب تک بولے بدعت بولے تو سب جہنم میں جاتے ہیں، گمراہی ہے. بولے پھر اچھی بدعت بھی ہے. ان لوگوں سے دلائل پہ بحث کرنا بیکار ہے سر. انہیں کے سوال سے انہیں کو جواب دو. بولے اچھی بدعت بولے تھے کیا؟ نہیں، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. تو میں بولا میلاد النبی بری بدعت ہے. ہم میلاد کے نام سے، حضور کے نام سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، یونٹی دکھا رہے ہیں، دشمنوں کے اوپر لرزہ طاری کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں غلام رسول اننت پور میں اتنے زندہ ہیں. ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا. کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بتا رہے ہیں للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. خدا کی قسم کہیں میں ہمارے نبی کو کوئی نبی کی ناموس کے رسالت کی حفاظت کرنے والے کوئی نہیں سمجھ کر بے غیرت کوئی اپنی زبانوں کو نہ کھولے. حضور کے دیوانے آج بھی زندہ ہیں، حضور کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں. اس کی وضاحت ہم میلاد نکالتے ہیں، میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں، تو یہ اچھی بدعت ہے کہ بری بدعت ہے؟ ارے ہمارے نبی کا یوم ولادت ہے، ہمیں کفر سے اللہ نکالا ہے، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، تو ان کی شان تو بیان کرنی ہے نا، ان کی عظمت اور رفعت تو بیان کرنی ہے نا، بلندی و مقام، بلندی سب کچھ دیکھنا ہے. بدعت کیا ہے؟ ہنس چیز بدعت. میں بولا دیکھو حضرت آپ کو معلوم ہے بدعت کی قسمیں کتنے ہیں؟ بولے ہم جماعت میں آئے ہیں، ہم اتنے اندر کے مسئلے کو ڈسکس کرنے کا ہم کو اجازت نہیں ہے. بولے پھر تبلیغ کس بات کی کر رہے ہیں؟ سوالوں کا جواب دیں گے تو تبلیغ ہوگی. میں سوال پوچھوں آپ جواب دیں، یا میں جواب دوں آپ سوال پوچھیں، تبھی تبلیغ ہوگی نا. صرف نماز روزہ مسواک پہ تو تبلیغ نہیں ہوتی نا. بولے نہیں یہ سب ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، یہ الگ معاملہ ہے. بولے کیا معاملہ ہے بھائی؟ آپ مانو کہ آپ غلطی پہ ہیں. فاتحہ دلانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ تو بولے فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ حرام ہے نہیں. بولے دلانا جائز ہے کہ پڑھنا جائز ہے؟ بولے دونوں منع، دونوں بھی حرام. میں نے کہا آپ مفتی ہیں؟ بولے جی ہاں. کہاں سے فارغ ہیں؟ بولے دیوبند. اچھا وہاں پڑھ کر آئے ہیں تو عقل بھی بند ہو گئی، وہاں سے فارغ ہے آپ؟ جی ہاں. کتنے سال آپ نے فقہ کتنے سال پڑھا؟ درس نظامی کتنے سال میں ہوئی؟ تو بولے کہ آپ شروع میں بول رہے تھے کہ آپ کہیں سے فارغ نہیں ہیں، کچھ پڑھے نہیں ہیں، تو آپ اتنی وضاحت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں بولا کہ بھائی میں پڑھا کہاں ہوں، میں طالب علم ہوں چھوٹا سا، آپ سے ایسے پوچھ رہا ہوں. بولے 6 مہینے میں پڑھا. اب ہمارے حافظ صاحب کو معلوم ہے 6 مہینے میں درس نظامی پوری ہوتی ہے نہ فقہ کمپلیٹ ہوتا ہے. کیا کمپلیٹ کریں گے بھائی 6 مہینے میں؟ بولے ماشاء اللہ.
صرف ہمیں درس نظامی کے لیے 8 سال درکار ہے. بعض مدارس میں نا تھوڑا شارٹ پیریڈ بھی کر دیا. حضرت تم سمجھو یار کچھ تو عقل کے بات میں. بولا دیکھو آپ اس کی تو اسے جواب دے دیا, اس کی چھٹی چھوڑ سب ہو گئی خالی. آپ لوگ بھی سمجھو بدعت کے 3 قسم ہیں. کتنے ذرا زور سے بولو. 3. پہلی قسم بدعت حسنہ, اچھی بدعت. دوسری قسم بدعت سیئہ. کیا ہے؟ بدعت سیئہ, بری بدعت. تیسری بدعت ہے بدعت مباح, یعنی وہ بدعت جس کے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں. سواریوں میں سوار کرنا یہ بدعت مباح ہے. ٹرینوں میں, فلائٹوں میں, گاڑیوں میں جو ہم جا رہے ہیں نا, بدعت مباح. حضور کے زمانے بدعت کا معنی تو آپ سمجھ گئے, جو حضور کے زمانے میں نہیں ہے اس کے حضور کے بعد جو چیز ایجاد ہوئی اسے کہتے ہیں بدعت. حضور کے زمانے میں پکی چھت مسجد کی بنانا نہیں تھا. حضور کے یوم وفات کے بعد مسجدوں کی چھتیں پکی بنی ہیں, تو مسجد کی چھت بھی ڈالنا بدعت ہے. لاؤڈ سپیکر رکھنا بھی بدعت ہے. لیکن یہ ساری اچھی بدعتوں میں ہے. بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, حضور کے بعد ایجاد ہوئی, لیکن جس کے کرنے سے دین میں فائدہ ہو رہا ہے وہ اچھی بدعت ہے, اس سے ثواب بھی ملے گا. بدعت سیئہ وہ بدعت جو حضور کے زمانے میں تھی, بعد میں ایجاد ہوئی, جس کے کرنے سے دین میں نقصان ہو رہا ہے, وہ بدعت سیئہ. اس بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جائے. بعض لوگ اسی بدعت کو پکڑ کر اولیاء اللہ کے پاس جانا بدعت ہے, فلانا کرنا بدعت ہے. یاد رکھیں کوئی چیز بدعت ہے تو پہلے دیکھیں کہ حسنہ میں ہے, مباح میں ہے, سیئہ میں ہے. جو حضرات بعض شرک کے نعرے لگاتے ہیں, مزاروں کے پاس جا کر شرک کرتے ہیں مسلمان, تو شرک کسی بھی حال میں نہیں کرتا کوئی مسلمان. چیلنج ہے میرا. کیا کرتے ہیں بھائی شرک کے یہ لوگ کیوں فتوے لگاتے شرک کرتے ہیں مسلمان؟ مزاروں کے پاس جو ہمارے ادمیاں بھولے بھالے مسلمان جا کو جو قدم بوسی کرتے, اسے وہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ. سجدہ 2 طرح کا ہوتا ہے, یاد رکھیں. ایک سجدہ عبادتی, ایک سجدہ تعظیمی. کیا ہے سجدہ؟ تو کوئی مسلمان کرتا نہیں, بوسہ دیتا. بوسہ الگ چیز ہے, سجدہ الگ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں 7 ہڈیوں کے لگنے سے سجدہ ادا ہوتا ہے. کتنے گنیں گے؟ توجہ. پیشانی کتنے ہوئے؟ 2 ہاتھ کتنے ہوئے حضرت؟ 2 گھٹنے, دونوں پیروں تلوے کتنے ہوئے؟ 7. ناک کھل گئے. ناک پیشانی میں ہی شمار ہوتی ہے. ناک کی جو ہڈی ہے نا پیشانی سے ہی ریلیٹڈ ہے. کتنی ہڈیاں لگے؟ 7 ہڈیاں لگے تو سجدہ. اب سجدے کی سب سے پہلی جو شرط ہے خدا کی عبادت کی نیت ہو, قبلے کی طرف رخ ہو. کتنے ہوئے؟ 7 ہڈیوں کا لگنا, عبادت کی نیت ہونا, قبلے کی طرف رخ ہونا. تب کیا ہوا؟ سجدہ. اب مسلمان نہ 7 ہڈیاں لگاتا, ان سیرداروں مداروں کو مارا بھی 7 ہڈیاں لگتا. 7 ہڈیاں نہ انہوں عبادت کے لیے سجدہ کر رہا, نہ قبلے کی طرف رخ کر رہا. تو پھر شرک کیسا ہوا؟ پہلے سمجھ آئے سجدے میں 2 شرائط ہیں, سجدہ تعظیمی, سجدہ عبادتی. اگر سے کوئی مسلمان سجدہ تعظیمی کر لے, سجدہ عبادتی کوئی نہیں کرتا, معصومہ بی کی مزار کو کوئی خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا, کوئی بارگاہوں میں جا کر مسلمان سر جھکاتا ہے تو یہ بزرگ کو خدا سمجھ کر نہیں, خدا سمجھتا تو سر نہ جھکاتا, کیونکہ خدا زندہ ہے, حی القیوم ہے. یہ بزرگ قبر کے اندر ہے تو ان کی قبر بننا ہی شرط ہے کہ یہ خدا نے خدا کے بندے ہیں. تو سجدہ کس بات کا؟ تو عبادتی سجدہ نکل گیا. اب رہا مسئلہ تعظیمی سجدہ. تو تعظیمی سجدہ کرنے سے زیادہ حرام ہے.
حرام ہے. حرام بولے تو توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا. کیا ہے؟ گناہ ہے, معافی کر لیے تو معاف. کافر کبھی نہیں بنتا. اور میرے نبی کا فرمان ہے, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس کے اندر وہ عمل نہ ہو تو اس کا کفر بولا ہوا اسی کے طرف لوٹتا ہے. مطلب کیا؟ کوئی مسلمان کو کافر کہے تو کہنے والا کافر بن جاتا ہے. کہنے والا کافر بن جاتا ہے. تو ہم سنی مزاروں پہ آتے ہیں, تم فرض کر لو وہ تعظیمی سجدہ بھی کر لے تو شرک نہیں ہے, حرام ہے. تو وہ حرام کیا تو گنہگار بنا, کافر نہ بنا. تو بلا ضرورت تو اسے کافر بن کر بول کر تو خود کافر بن رہا ہے اور اپنے ایمان سے ہاتھ تو بیٹھ رہا ہے. اور سنی جہاں کھڑا ہے وہیں پر کھڑا ہے. سنیوں کو بولنے والے کافر بن جاتے ہیں. اور یاد رکھے, اسی لیے احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ تم ایسا ہی فعل نہ کرو کہ لوگ شک پر مبتلا ہو جائیں. یہ جہالت کا دور ہے, کم علمی کا دور ہے. تو تم کو چاہیے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کھڑ جاؤ تو تھوڑا 10 قدم کے فاصلے پر کھڑنا, ان کی مزار کو چھونا. تمہارے گندے ہاتھ اور ان کی پاک مزار, یہ کیسی نسبت ہے؟ ان کی مزاریں وہ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ ولی اللہ کی بارگاہ ہے, رحمتوں کا خزانہ ہے, برکتوں کا خزانہ ہے. تو ایسی بارگاہوں میں تم جاتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم ادب کے ساتھ 10 قدم دور کھڑنا اور ہاتھ باندھنا, ایثار ثواب پڑھنا, اعلم کا سورہ پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, 3 قل پڑھو, ان کو ایثار کرو, دعا کرو اور آنکھ بند کر کر دل سے کہنا کہ میں ان کی مزار کو بوسا دے رہا ہوں, اور ادب سے باہر نکل جانا. ان کی مزار کو چھونا بھی بے حرمتی ہے, مزار کو چھونا بھی بے حرمتی ہے. ادب کا لحاظ رکھو. کیوں؟ آج کل کے یہ لوگوں کو دیکھ کر ہندوستان میں سب سے بڑی جو کام قلم جس کا کرانا وہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ایسا قلم درازی جو نجدیوں کے اوپر کرے ہیں کسی اور کے اوپر نہیں, پورا پوسٹ مارٹم کر دیا. اور آپ نے کہا کہ بھئی تم ایسا فیل ہی نہ کرو. آپ کوئی عشق میں محبت میں جا کر سنبھال نہیں سکا وہ بزرگ سے, ان سے کوئی پیر و مرشد کی بارگاہ ہے یا ماں والدہ کی بارگاہ ہے یا باپ کی مزار ہے, تو یاد میں محبت میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا تو جا کر مزار پر گر کر چومنے لگا, تو یہ الگ محبت کا مقام ہے. لیکن حتی الامکان کوشش کرو کہ مزار سے دور نہ ہو. لیکن آج جو بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن حرام کافر کبھی نہیں ہوں گے. میرے نبی کا فرمان ہے, میری امت میں مجھے فکر نہیں ہے کہ میری امت مشرک بنے گی میرے بعد, لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے میرے بعد میری امت دنیا دار بن جائے. تو لہذا معزز سامعین کرام, اللہ پاک نے ہمیں زندگی بڑی بہترین عطا فرمائی ہے. 2-3 باتیں سنو, اس کو یاد رکھو, اپنی زندگی کو سنوارو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرو, جو گناہ کر چکے اس کی توبہ طلب کرو اور اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو. پیروی کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے اجرا عظیما, کیونکہ ایسا اجر عطا فرمائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں, تم سوچ کے نہیں سکو گے. اللہ اتنی دولت سے تمہیں مالا مال فرمائے گا. اللہ کی بشارت ہے میرے بھائی, کبھی آؤ اللہ کی بارگاہ, کبھی اللہ پہ توکل کر کر دیکھو, اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر کر دیکھو. تم کو کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تجارت چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حلال طریقے سے, طیب طریقے سے, اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق آپ لوگ نا بزنس کرو نا, تو اس میں برکتیں کیسی ملتی ہیں, عزت کیسی ملتی ہے. جناب آج ان معاشرے میں اسی کی عزت ہے, اسی کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے. اسی کی عزت ہے آج معاشرے میں جو انسان سچ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والے کی معاشرے میں عزت نہیں ہے, ضرورت ہے. عزت الگ چیز ہے, ضرورت. کسی کی ضرورت کو دیکھ کر تم عزت نہ سمجھنا, وہ ضرورت ہے. تم سچ بولنے والے بن جاؤ,
میرے آقا فرماتے ہیں قل الحق وان کان مرا، سچ بات کہو اگر سے وہ کڑوی بھی کیوں نہ ہو. تم بات جو بھی ہے اچھی طرح کہنا، جرأت کے ساتھ کہنا. غلطی ہو جائے تو فوراً اسے ٹوکنا، اس کو سمجھانا کہ بھائی تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور مسلمان بھائی ہے تو اس کو اس کے دل کا بھی خیال رکھ کر، اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھ کر اس کو بٹھا کر محبت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے واقعوں کے ساتھ اسے سمجھانا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بتانا کہ تم نے جو طریقہ کیا ہے یہ حضور کے خلاف ہے، لہٰذا تم توبہ کر لو اور اپنے طریقوں بدلو. اب دوسرے کو نصیحت دینا تو پہلے کیا کرنا ہے؟ خود سے سدھرو. ہم جب سدھریں گے تو ہمارا گھر سدھرے گا، ہمارے بچے دیکھ کر سدھریں گے. ہمارا جب گھر سدھرے جائے گا تو ہمارا علاقہ بھی ہمیں دیکھ کر سیکھے گا. جب علاقہ اچھا بنے گا تو شہر اچھا بنے گا، شہر اچھا بنے گا تو ملک بھی اچھا بنے گا. معزز سامعین کرام، مسلمان سکھانے کے لیے آیا ہے، سیکھنے کے نہیں. تو بہرحال اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سے ایمان میں سمجھنے کی، دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل ایک ضروری اعلان میں نے کیا تھا تو آج اس کا جو طریقہ ہے وہ بتانے کی بات ہو رہی تھی. تو ہم لوگ دوسرے لوگوں کی طرح آدھار کارڈ وغیرہ کلیکٹ نہیں کرتے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. نام ہے، جتنے لوگ آج آئے ہیں بس اتنے ہی. آج جتنے لوگ آئے ہیں یہ سارے اپنے نام اور اپنا فون نمبر، کتاب ہمارے بچے لے کر بیٹھے ہیں انتظامیہ، تو انہیں اپنا نام بتاؤ، فون نمبر بتاؤ. کل خرا ڈالا جائے گا بیان کے بعد، تو اس میں جو نمبر لگے گا وہ نمبر والا کا نام ہماری جو کتاب میں ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ کے رسول کی بارگاہ سے بلاوا جائے گا. آیا سمجھ شریف میں جی؟ جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں رش کے لیے، پبلک کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگوں میں نام کے واسطے، شہرت کے واسطے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے واسطے. اب آج کل تو بہت سے لوگ آتے ہیں، اور کوئی مجھے یہ بھی کہا کہ صاحب کل اگر سے ہم نام لکھیں گے تو 12 دن میں جو لوگ نہیں آئے، جو لوگ اس دن آئے ان کا نام نکلا تو کیا کریں؟ میں نے کہا اس کی نصیب. میں نے پھر میں خیال کیا یار آج کا دن بہت اچھا ہے، 11ویں رات ہے، تو آج کے دن ہم کام کریں گے اور اس چیز کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. کل اللہ نے توفیق دی تو کل اعلان کریں گے. آج جو حضرات انٹرسٹڈ ہیں اپنا نام لکھائیں، نام کے ساتھ نہ آپ کا ڈور نمبر چاہیے، نہ آپ کا والد کا نام چاہیے، صرف آپ کا گھر کا جو نام ہے انسیل کے ساتھ لکھائیں اور آپ کا فون نمبر اس کے بعد لکھائیں. جو 1 2 3 سیریل نمبر ہوگا اسی سیریل نمبر کے حساب سے ہر چیٹی میں سیریل نمبر ڈالا جائے گا 1 2 3. تو جو چیٹی خرا نکلے گی تو وہ چیٹی، مجھے بیٹا تھا تو کل حافظ صاحب نے مجھے تجویز کیا کہ صاحب ایسا ہوگا، تو مجھے اچھا دکھا تو آج میں وہی رکھ رہا ہوں. اللہ ہمارے حافظ صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے کہ حفاظ کو، علماء کو بہت کم سے کم میں عمرہ تک لے جائے، زیارتیں کرائیں، کیونکہ یہ لوگ حقدار ہیں عمرہ کرنے کے. یہ لوگوں کی ساری زندگی نا امت کی خدمت میں، مسجدوں کی خدمت میں گزر جاتی ہے. اتنا اماؤنٹ بھی یہ لوگ جمع نہیں کر سکتے، صرف اپنا گھر چلا سکتے ہیں، نہ کہ وہ. اور لوگوں کو چاہیے یار دل کھول کر اماموں کو نا مسجد کا جو حساب ہے، مسجد والے جو ہیں وہ اپنے حساب سے جو چاہے درما سیلری دے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سیلری امام کو دیں. اور علاقے والے مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ نذرانہ ہر مہینہ اللہ کی رضا کے لیے بل مٹھی لا کر امام صاحب کو دیں. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جب تم اپنے امام کو، دین کی تبلیغ کرنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے کچھ حصہ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دولت میں اضافہ فرماتا ہے، تمہاری دولت کی وہ ضمانت بن جاتی ہے. تو ان لوگوں کا خیال کرو. جب یہ لوگ خوش رہتے ہیں، وہ آباد رہتے ہیں، تو تمہارے بھی گھر اچھے چلتے ہیں.
تو اماموں کو ان چیزوں سے تکلیف نہ دیا کرو بلکہ ان کا خیال کرا کرو. بہرحال انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جو حضرات موجود ہیں تو میں انتظامیہ سے بھی گزارش کرتا ہوں. اس کا تمر کا بننا چاہیے ماشاء اللہ. ہاں باہر کچھ لے لگا رہے ہیں. آخری دن ہے کیا بیان کا؟ کل بھی ہے بیان؟ کل آنا نہیں کریں آنا ہے. اچھا ڈاؤٹ آ گیا مجھے ایسے پوری تمر کا باہر آ گیا تھا. تو بہرحال میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے جو ماں بہنیں ادھر ادھر کھڑی ہیں تو وہ بھی اپنا نام لکھا سکتے ہیں. مرد حضرات بھی نام لکھا سکتے ہیں. تو کل آخری دن ہے تو کل ہمارے صاحب سجادہ جو آئیں گے مرشد پاشا صاحب کے جو فرزند ہیں خصوصی تو صاحب بزرگ ہیں ہمارے تو صاحب کے ہی ہاتھ سے نام نکالا جائے گا اور جس کا بھی نام لگ جائے گا اس میں نو کمپرومائز. آیت شریف میں دعا کرے درود شریف کی کثرت کرے کہ اللہ ہمارا نام آ جائے حضور ہمیں بلا لے. لکھتا نہیں ہے بھائی کس کے نصیب میں تو اس کا نہیں. رات میں جاگ کر رو رو کر دعا مانگو کیا معلوم تمہارا نام بھی آ سکتا. آیا سمجھ شریف میں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اور کوشش یہ کرو بھائی میں بولنا صحیح ہے یا نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے. جو لوگ حقدار ہیں تو کوشش کرو اللہ آپ کو استطاعت دیا. میں تو میرے طرف سے میں شرط نہیں رکھوں لیکن میں ایک گزارش کروں تمہارے پاس استطاعت ہے عمرہ کرنے کی تو آپ نام مت لکھاؤ. جو لوگ ضرورت مند ہیں جو لوگ حقدار ہیں جو عمرہ نہیں کر سکتے وہ لوگ نام لکھاؤ تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بلا سکتا ہے. آپ کے پاس دولت ہے. دولت والے اگر سے جائیں گے تو کیا معلوم کسی غریب کا نام نکل سکتا تھا لیکن آپ کی وجہ سے اس کا نام نہیں آیا. تو ہو سکتا ہے لوگوں کے دلوں کو اثر ہے. جو لوگ حقدار ہیں انہیں پہلا حصہ دیں ان کو پہلا کام کرنے دیں. میں یہ صرف گزارش کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ صاحب بولے گی پھر شرطہ میں لگا رہی. شرطہ نہیں ہے. حضور اسی کو بلائیں گے جسے بلانا چاہیں گے. لیکن میں ایک انسانیت کے ناطے بتا رہا ہوں جو لوگ غریب ہیں جو حق نہیں رکھتے ان لوگوں کو فرسٹ پریفرنس دیں ان کو چانس دیں. جو لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہے 50-60 ہزار تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ عمرہ کر سکتے ہو تو آپ لوگوں کو تو پیسے دے کر عمرہ کرنا اور افضل ہے. دولت والا پیسے دے کر عمرہ کرے اور افضل ہے. میں ہر بار جاتا ہوں پیسہ رکھ کر جاتا ہوں. میں میرے گروپ میں جتنا بھی بار میرا گروپ جاتا ہے تو میں گروپ سے پیسہ نہیں لیتا بھائی. جتنے بار بھی میں جاتا ہوں تو میرے جیب کے پیسے سے جاتا ہوں. ٹریول سے وہ میں جو رکھتا ہوں نا پروفٹ وہ سارے جو میرے بچے رہتے ہیں انہی میں تقسیم ہو جاتا ہے. ان کے ٹکٹوں کا ان کے خرچوں کو ان کے ہی میں جاتا ہے. اور میں جتنے بار جاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے 2016 سے اب تک میں عمرہ جا رہا ہوں سب میں پرسوں بھی جا کے آیا تو میرے جیب کے پیسے لے جاتا ہوں. میں آپ لوگوں کے جو پیسے لیتا ہوں اسی لیے عمرہ میں اتنا کم رکھتا ہوں کیونکہ میری خواہش ہے میں حضور کی بارگاہ میں بار بار جاؤں لیکن میرے جیب کا پیسہ لگا کر جاؤں. اس لیے میں بہت کم رکھتا ہوں. بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے بھائی صاحب اتنا کم کہیں کے رکھتے. میرے ہرس کم ہے بھائی میرے ضرورت کم ہے اس کے واسطے میں ٹکٹ بھی کم رکھتا ہوں. بہت سے لوگ ماں بیچارے باپ اسی سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں تو وہ لوگ بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں اسی میں ان کا خرچہ نکلتا ہے. لیکن ہم کو ایسا ہے کہ اللہ سے میں حضور کی بارگاہ میں جب پہلی بار گیا تھا بہت تکلیف سے گیا. جب واپس آنے لگا نا مدینے سے بار بار تو حضور کی گنبد خضرا کو دیکھ کر میں کہنے لگا یا رسول اللہ اب جا رہا ہوں لیکن بار بار مجھے بلانا آپ کی ذمہ داری اور مجھے کوئی ایسا ذریعہ ہے. جب تو میرا ٹریولس بھی نہیں تھا کوئی بزنس بھی نہیں تھا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بلائیں. تو آنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اسی ٹائم جیسا میں انڈیا میں گزرا ہفتہ 10 دن میں مجھے راستے کھل گئے کام شروع ہو گیا اور اسی بہانے سے عمرہ مجھے مقدر میں بن گئے. تو معاذ السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے میرا ماننا ہے میرا عقیدہ ہے سچے دل سے جو حضور کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.